بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں سابق شاکر چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کافی اہم خبریں ہیں، بریکنگ نیوز ہیں، اور آج لب کشائی کی ہے وفاقی کابینہ نے، اور وفاقی کابینہ کے سربراہ جناب وزیر اعظم عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے معاملے میں آج انہوں نے اپنی کابینہ کو بھی کچھ بتایا۔ اس بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اکتوبر میں، اور اکتوبر آپ کو پتہ ہے چوہدری صاحب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کافی بھاری بھرکم مہینہ اب تک ثابت ہوا ہے۔ 16 اکتوبر 1951 پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد 12 اکتوبر 99 وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف صاحب نے ایک قدم اٹھایا اور آرمی چیف کو برطرف کر دیا، اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل خواجہ ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف مقرر کرنے کی کوشش کی۔ بازار سے پھول لیے گئے اور پھول ان کے کندھوں پہ سجائے گئے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ گواہ ہے۔ چوہدری صاحب، یہ کیا ماجرا ہے؟ اکتوبر میں ہی یہ ساری کشیدگی بڑھتی ہے۔ نہیں، آج تو ختم کر دیا وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے۔ رات میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی اگر کوئی پروسیجرل میٹر جو ہے آئینی اور قانونی طور پر رہ گیا ہے تو اس کو بھی اس حکم کو دور کر لیا جائے گا، اور دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ ملک اور قوم کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے گا، اور یہ ایک خوش آئند ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ فوری اس پر عمل کر دیں، بجائے اس کے کہ بھئی جو لوگ بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں سازشوں کے ذریعے اور محلاتی سازشوں کے ذریعے، ان کے دانت کھٹے ہوں اور ہونے چاہیے، اور وہ ان کو موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ کھل کھیلیں۔ اس معاملے میں چوہدری صاحب ایک ملاقات ہوتی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیر اعظم عمران خان سے، اور معمول کے تقرر اور تبادلے جاری کیے جاتے ہیں، اور کور کمانڈرز کی تقرریوں کا نوٹیفیکیشن یا اناؤنسمنٹ وہ تو کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کے بعد پھر اناؤنس ہوتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، یہ اعلان کر دیا گیا، اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی، اور پھر ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی کوئی کسی قسم کا نوٹیفیکیشن نہیں، بلکہ اس دوران بہت سارے باقاعدہ طور پہ مذاکرات ہونا شروع ہو گئے، پیغام رسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کوئی 4-5 وزراء گئے، اور پتہ نہیں اس میں کیا ہوا کیا نہیں، ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں۔ پھر وہ واپس آئے، اور اس ملاقات سے پہلے جو رات ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے آخر یہ کیوس کس نے پیدا، کیونکہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کابینہ کو بتایا، اور فواد چودھری صاحب نے اس کا بتایا کہ کیا سرائیاں نہ کی جائیں، اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا ہے، حل کر لیا جائے گا، اور اب قانونی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ کیا وہ پہلے غیر قانونی تھا؟ تو یہ اناؤنس کیا، لیکن یہ سارا کیوس پیدا کس نے کیا؟ ذرا سنیے جی۔ وزیر شیخ رشید احمد صاحب سے سوال پوچھا گیا کل، تو انہوں نے کیا کہا؟ سول ملٹری ریلیشن پہ ہمارے سپوکس پرسن ہے فواد چودھری صاحب، پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں، باقی سب ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں ایسی باتیں نکلتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ آفیشیل سٹیٹمنٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، جبکہ چوہدری صاحب آپ کو پتہ ہے وزیر داخلہ صاحب، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، وہ بڑے ویل انفارمڈ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی بال وہ چھوڑتے نہیں ہیں، ہر بال پہ کھیلتے ہیں اور محفوظ شاٹ لگاتے ہیں، لیکن یہ کل پہلی بال انہوں نے چھوڑی تھی۔ انہوں نے کہا پالیسی سٹیٹمنٹ فواد چودھری صاحب دیں گے یا پرویز خٹک صاحب سے پوچھیے۔ تو کیا معاملہ گڑبڑ تو تھا؟ معاملہ گڑبڑ، آپ نے جو پہلے نریشن دی ہے نا وہ ساری ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک حصہ ذرا دوبارہ چلے جائے واپس۔ جس دن یہ اناؤنسمنٹ ہوئی، پہلے اناؤنس یہ ہوا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، کور کمانڈر ان کو پشاور کا کور کمانڈر مقرر کر دیا گیا، جی ہاں، اور گجرانوالے کے کور کمانڈر جو ہیں کوارٹر ماسٹر جنرل چلے گئے ہیں،
ان کی جگہ فلاں آ گیا ہے. جی ہاں. یہ 3-4 اپوائنٹمنٹ جو تھی NDU کے جو پریزیڈنٹ تھے سعید صاحب وہ چلے گئے کراچی کور کمانڈر. نہیں وہ اپنے ابھی ٹھہرے نا, ٹھہر جائے. یہ پہلے اناؤنس ہوئی. جی ہاں. اس کے بعد پتا چلا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی ہے. اس کے 1.5 گھنٹے بعد ایک دوسری قسط جاری ہوئی کہ لیفٹنٹ جنرل ندیم احمد انجم جو کور کمانڈر ہیں کراچی کے, انہیں DGISI مقرر کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ محمد سعید جو ہے جنرل لیفٹنٹ جنرل, جی ہاں, وہ NDU میں وہ کراچی جا رہے ہیں. اور ایک آدھا اور بھی, اور ایک عاصم ملک, وہ ان کو پروموشن کے بعد ان کو فلاں جگہ لگایا گیا. یعنی 2 قسطوں میں یعنی تقرریوں کا اعلان ہوا. اب اس پر جو شبہات پیدا ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم کے ہاؤس کا یا ان کے کیمپ کا یہ خیال ہے کہ فوج نے ان کے جو آئینی اور قانونی اختیار تھا اس کا انتظار نہیں کیا, ان پر ٹھونس دی گئی ہیں یہ تقرریاں. تو اب جو بھی ہوا ہے ہفتہ خراب ہوا ہے, وہ کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی. اب چونکہ دیر آئے یعنی جو بھی ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. تو اب چونکہ بڑی اچھی پریس کانفرنس کی فواد چودھری نے کہ ہم وزیر اعظم کی اتھارٹی بھی ہے, قاعدہ قانون کو فالو بھی کیا جائے گا, اور میٹنگ میں دونوں نے ساتھ چلنا ہے اور تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے اور بہتری آتی جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ابھی تک نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہوا, کیونکہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتے یعنی ہونے نہیں ہے نوٹیفیکیشن کی انڈورسمنٹ ہونی ہے پرائم منسٹر ہاؤس. جیسا بات کی ہے کہ کچھ وزراء ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا. آپ فواد چودھری صاحب بھی اس میں ایک ہیں, پرویز خٹک صاحب بھی ہیں. ہاں سر فرشتہ. ٹھیک ہے جی, یہ سارے وہ وزراء ہیں جنہوں نے پازیٹیو رول پلے کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے عاقبت ناندیش ہیں جو کہ غلط مشورے دینے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ دے رہے ہیں. وہ خوش آمدید بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور ان کا کوئی سٹیک پہ نہیں ہے, کوئی چیز ان کی سٹیک پہ نہیں ہے, نہ پاکستان, نہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم, نہ کچھ. اب فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم نے اعتماد میں, کیونکہ اس دوران کچھ چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے اتنا کیوس. آج میں 3-4 لوگوں سے ملا, وہ کہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر سٹاک ایکسچینج کا یہ آپ صرف ریکارڈ چیک کر لیں, اور کیوس غیر یقینی کی صورتحال, نقصان صرف پاکستان کو ہوا اس 1 ہفتے کے اندر. اب ذرا فواد چودھری صاحب کو سنیں کہ وزیر اعظم نے کیبنٹ کو اعتماد میں لیا. سنائیے جی. DGISI کے حوالے سے وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا. رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی. جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں. یہ پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے اس ضمن میں بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کے سول اور ملٹری کے درمیان ایک بہت آئیڈیل تعلقات ہیں. آئیڈیل تعلقات ہیں, لیکن ان آئیڈیل تعلقات کو کس نے خراب کیا, کس نے خراب کرنے کی کوشش کی, اور کس نے یہ ماحول بنایا. چودھری صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کی, تقریر تھی رحمت للعالمین اتھارٹی پہ, سیرت النبی پہ, 12 ربیع الاول کا ہفتہ کیسے منایا جائے اس پہ, لیکن انہوں نے ایک جملہ بول دیا اور اس کی جملے کی مجھے آج تک ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کی وہاں پہ کیا ضرورت تھی. وہ سنواتے ہیں, کیونکہ اس جملہ بولنے کی ایک بیک گراؤنڈ چودھری صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر 99 کیسے ہوا. جنرل جہانگیر کرامت انتہائی پروفیشنل سولجر, غیر سیاسی, کوئی ان کے عزائم نہیں تھے. انہوں نے ایک تجویز دی, اور تجویز انہوں نے دی کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی بنا دی جائے اور اس میں سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھا کرے, اور اہم فیصلے جو ہیں وہاں پہ ایک ایسا فورم ہو جہاں پہ ریجنل سیکورٹی سچویشن, انٹرنل تھریٹ, ایکسٹرنل تھریٹ, وہاں پہ سارا کچھ ہو جائے. تو نواز شریف صاحب نے کیا کیا تھا, ذرا چودھری صاحب بتائیے. نواز شریف صاحب نے اس پر ان کو بلایا اور ان کا بھی آپ نے میرے پوچھے بغیر یا آپ نے یہ تجویز دے دی ہے, یہ کر دیا, اور ان کا میں آئی ہیئر بائی ریزائن, اور میں جا رہا ہوں.
تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ان کی جگہ جنرل پرویز مشرف آ گئے، اور جو واقعات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جنرل مشرف صاحب کو جو صاحب اس کے بعد ہوا یہ کہ جنرل پرویز مشرف صاحب معمول کے مطابق کام کر رہے تھے، لیکن اگین ماحول وہ بنا دیا گیا کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کو بتایا جا رہا تھا یہ آپ کو فارغ کر دیں گے، پرویز مشرف صاحب کو بتایا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم آپ کو فارغ کر دیں گے۔ آرمی چیف اس وقت کے معمول کے مطابق سری لنکا جاتے ہیں، اپنا وزٹ کرتے ہیں، اور جب وہاں سے ان کا ٹیک آف جہاز کرتا ہے تو یہاں سے ان کو فارغ کر کے ڈی جی آئی ایس آئی خواجہ ضیاء الدین بٹ کو بلایا جاتا ہے، اور ان کو وہ بازار سے لا کے بیج سجا دیے جاتے ہیں آرمی چیف کے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب تقریر کر رہے ہیں، تقریب ہے رحمت للعالمین سے متعلق، سیرت النبی سے متعلق، 12 ربیع الاول سے متعلق، ہفتہ ربیع الاول کیسے منایا جائے گا، تو انہوں نے ایک بات کر دی جو سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، ہم بھی سنوا دیتے ہیں۔ یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو، وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے۔ حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ نہیں تم چھوڑو کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا ہوں۔ جی چوہے صاحب بتائیں ذرا، میں نے پوری تقریر اس دن سنی کیونکہ بتایا جا رہا تھا کہ آج وزیر اعظم عمران خان نوجوانوں سے خطاب کریں گے اور بہت اہم بات کریں گے، تو یہ کیا تھا؟ یہ میرا مطلب ہے آؤٹ آف کانٹیکس، اس وجہ سے اس کو سیریسلی لیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اوکیجن نہیں تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ربیع الاول کا جشن، اور ہمارے آقا اور وہ واحد ہستی جو معراج پر گئے اور آئے، نہ ان سے پہلے کبھی کوئی گیا نہ ان کے بعد کوئی جائے گا، اور کیا بات ہے۔ تو وہ ان کی جو مقام اور ہے رہتی دنیا، اور اس کے بعد وہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا، تو وہ تو سارا کچھ ٹھیک کیا، لیکن یہ لگا ہے کہ یہ کوئی میسیج دے رہے ہیں۔ اور سال 6 مہینے پہلے بھی وزیر اعظم نے یہی جو بات جو تھی دہرائی تھی، کیونکہ یہ کہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور بعد میں آپ اگر ایک موقع دیں تو میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں۔ جی جی، پاکستان کی ہسٹری جو ہے اس میں واقعات جو اس طرح کے ہیں ان کی بہت برمار ہے۔ بالکل ہوا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں پنجاب میں پولیس نے بغاوت کر دی، یعنی ہڑتال ہو گئی، بغاوت تو کا لفظ تو غلط، انہوں نے اپنے مطالبات کے لیے ہڑتال کر دی۔ تو وزیر اعظم نے کمانڈر ان چیف اس وقت کہلاتے تھے، ان کو گل حسن اور ایئر چیف جو تھے ایئر رحیم، ان کو دونوں کو کہا کہ جی یہ پولیس کی بغاوت کو کچلنا ہے تو آپ فوج دیں۔ انہوں نے کہا ابھی 71 کا ثانیہ ہے، بندے ادھر ہمارے 34,000 سپاہی جو ہے وہ جو حشر ہوا ہے وہ سارا ہے، تو مناسب نہیں ہے کہ فوج کو سول معاملات میں مداخلت کی کرنی چاہیے، تو آپ اس کو سیاسی طور پر حل کریں۔ بھٹو صاحب کو اس میں اپنی حکمت دولی نظر آئی، انہوں نے ایک پلان کے تحت آرمی چیف کو یعنی گل حسن کو اور اے رحیم کو لنچ پر بلایا پی ایم آفس میں، اور ساتھ گورنر پنجاب مصطفیٰ جتوئی اور ممتاز بھٹو، ان 2-3 بندوں کو بھی بلا لیا، اور ان کے سٹاف کو دوسری جگہ کہا آپ یہاں کھانا کھائیں اور پئیں جو کچھ پینا ہے، اور خود یہاں ڈرنکس بھی لے آئے وہ وغیرہ وغیرہ، اور وہاں ان کو کہا کہ جی ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور ان سے گن پوائنٹ پر دونوں کے استعفے لے لیے گئے۔ اب ان کا مسئلہ تھا کہ اگلا چیف ہم نے لگانا ہے، وہ ایکسرسائز پر گئے ہوئے تھے، ان کو ٹائم چاہیے تھا، تو مصطفیٰ کھر اور جتوئی کو گاڑی میں ان کو بیچ میں بٹھا کے ان کو ساتھ لاہور روانہ کر دیا گیا، اور پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے مبشر حسن مرحوم کو بھیجا، اور وہ ٹکا خاں کو لے کے آئے، اور پھر اناؤنس کیا کہ جی وہ دونوں فارغ کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ واقعہ گن پوائنٹ پر ہونے کی، اس لیے اب آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جب بھی فوج کی آرمی چیف کی موومنٹ ہوتی ہے تو ان کے یعنی بہت زیادہ ایس او پیز ہیں جن کو مت فالو کرنا ہے، کیونکہ وہ واقعات ہو چکے ہیں ماضی میں۔ بالکل، تو یہ بات اچھا ویسے ہی نہیں تھا
جو وزیر اعظم نے دیا. لیکن میں اب آپ سے یہی کہوں گا اور قوم سے بھی اور فوج سے بھی اور لوگوں سے بھی کہ چونکہ انہوں نے بیٹھ کے معاملات کو طے کر لیا, جو طے ہوا ہے اس پر عمل کریں اور آگے چلے. لیٹس ناٹ ویسٹ ٹائم آف لاسٹ 1 week. جسٹ اے منٹ چوہدری صاحب, ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ حل کرنا ہوتا تو آج بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ حل کر لیا جائے گا. ویل اور شیل کی ضرورت نہیں ہے, بتایا جانا چاہیے تھا ہو چکا ہے اور یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں نا. یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں یہ دماغوں میں اس طرح کی کون فیڈ کرتا ہے. ایک مثال آپ نے سنائی, ایک ذرا میں بھی سنا دیتا ہوں. یہ پچھلی نواز شریف صاحب نے ایک پلان تیار کیا اور اس کی تردید کرنا چاہیں تو کر دیں, موجود ہیں. وہ یہ کہ جب جنرل باجوہ نے ان کی یہ ڈیمانڈ منسوخ کر دی, نہیں مانی, یعنی کہ آپ وہ پاناما کی جو انویسٹیگیشن چل رہی تھیں اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو فارغ کر دیں, یہ بریگیڈیئر ISI اور بریگیڈیئر MI ان کو جی وہ جوائنٹ کمیٹی سے ان کو کہیں نیوٹرلائز کر دیں یا پھر ان کو ہینڈل کریں, باقیوں کو میں قابو کر لوں گا. یہ وزیر اعظم نواز شریف کا, ان کو واپس لے لیں. جی ہاں, یہ نواز شریف صاحب کا پیغام تھا. جنرل باجوہ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, وہ سپریم کورٹ کے انڈر سب کچھ ہو رہا ہے, اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے. اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر نئے فارمولے تلاش کرنے شروع کر دیے نواز شریف صاحب نے, اور ان کے ساتھ بھی ظاہر بہت اعلیٰ دماغ اور اعلیٰ ترین وزراء اور مشیر موجود تھے. کسی نے کہا کہ آپ ان کو فارغ کر دیں جی, نئے آرمی چیف لے آئیں. انہوں نے کہا کہ کس کو بنائیں گے, وہ نہیں, پھر وہی پرویز مشرف صاحب والا معاملہ آ گیا کہ پرویز مشرف صاحب کو بنایا تھا تو کور کمانڈر نے سچویشن کو قبول نہیں کیا, وہ سارا. پھر انہوں نے ایک اور ضیاء الدین کو بنایا, جی ضیاء الدین کو. پھر ایک اور فارمولہ ان کے ذہن میں آیا. انہوں نے کہا جی ایک نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پہ کہ آرمی چیف کے جو پوسٹنگ ٹرانسفر اور انتظامی اختیارات ہیں نا, یہ اٹھا کے ہم دے دیتے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر کو. ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا, ان بیچاروں کو, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ ادھر اس طرح کی ایک کھچڑی پکا کے بیٹھے تھے. وہ پھر کسی نے میسیج دے دیا کہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا, ٹھیک ہے جی, اور ورنہ پھر جو ہونا تھا وہ ہمارے سامنے ہی ہونا تھا. تو یہ چیزیں اس لیے یہ کہ کیا کوئی وزیر اعظم ہاؤس میں یا کہیں در و دیوار پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بس ایک ہی آپ نے نیریٹو لے کے چلنا ہے اور یہ گفتگو کر کے ایک چلتی اچھی خاصی سموتھ سسٹم کو آپ نے ڈگمگا دینا ہے. اصل معاملہ یہ کہ کون ہے یہ, ایک ہی طرح کے دماغ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھے اور ان کے ساتھ بھی ہیں. چودھری صاحب بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی فواد چودھری جو ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ وہ کسی لڑائی پڑھائی کے حق میں نہیں ہے, ان کو لائن پر لیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا معاملہ حل ہو گیا ہے اور قانون اور قاعدے کے تحت ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وزیر اعظم کی اتھارٹی ہے اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور فوج کو ہم کسی صورت نوئے نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ, بھی پریس کانفرنس کی ہے, تو ان کو لائن پر لیں کہ اب آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کیا, ابھی 24 گھنٹے تو ہو گئے ہیں, تو کر دیں اب جو فیصلہ کیا. اب دیکھیں, ہمیں کیونکہ جب ایک عام آدمی ہم جیسا بیٹھا ہے وہ سن رہا ہے کہ رحمت اللہ العالمین اتھارٹی کا قیام کیا جا رہا ہے اور وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ بات فواد چودھری صاحب نے کی آج کہ وہ کوئی نہ کوئی میسج تھا, وہ کوئی نہ کوئی میسج تھا. ذرا سنائیے گا جی کہ فواد صاحب کا کہ وزیر اعظم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے, یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, سنائیے جی. بہت لوگ ہیں ان کی جو خواہشیں ہیں, میں ان کو یہ بتا دوں کہ کبھی بھی پرائم منسٹر آفس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو. اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپہ سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے سول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو. دونوں کا ایک دوسرے سے کلوز کوآپریشن ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک انتہائی قریبی رابطہ اور تعلق ہے.
دیکھیں بات یہ ہے چوہد صاحب کہ یہ آپ نے سن لیا. اب ذرا جو بات ہو رہی ہے نا کہ سمری آئے گی, اس پہ نوٹیفیکیشن ہوگا, میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بات کہنے میں کیا حرج تھا؟ اگر نیتیں صاف ہیں, سب کچھ کلیئر ہے, تو پھر یہ سارا کیوں پکھیڑا ڈالنے کی کوشش کی گئی؟ آج کنوے کر دیا جاتا. اب آج پریس کانفرنس کی بجائے وہ نوٹیفیکیشنیں جاری ہو جاتی ہے, اینڈ آف دی گیم. ہاں جی, ہاں ابھی بھی وہ کر رہے ہوں گے, میرا خیال ہے ہمیں بھی کیا نہیں وہ تو صحیح ہے, وہ تو ایک باقاعدہ طور پہ وہ کہتے ہیں جی سمری آئے گی اور سمری وزارت دفاع نے دینی ہے, پرویز خٹک صاحب, اور اس میں 3 نام ہوتے ہیں. اب جب ظاہر ہے اس پہ بالعموم چوہد صاحب یہ ہوتا ہے, بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کی آرمی چیف کی اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, 1.5 گھنٹے بعد اناؤنس ہو گیا, اور اس کے بعد جب ہو جاتا ہے تو پھر اسی اکارڈنگلی سمری آ جاتی ہے. لیکن جب یہ میسج اور جب یہ اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں یا کر دی جائیں تو اس کے بعد پھر سب رک جاتے ہیں, جس کی وجہ سے شاید وہ سمری والا پروسیس جو ہے وہ بھی التوا کا شکار ہوا, اور اب شاید وزارت دفاع جو ہے وہ سمری بھیجے گی اور اس کے اکارڈنگلی یہ ہوگا جو قانونی طریقہ. ان کا ذرا شارٹ سنوائیے گا جی. نئے DGISI کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے. اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے, اور اس کا جو تقرر ہے وہ ہمیشہ ایک ہمارے درمیان جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کا ایک بہت سمجھیے کہ وسیع البنیاد مشاورت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, اور ایک تمام قانونی طور کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے DGI کی تقرری جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی. چوہد صاحب یہ بات پہلے کیوں نہیں کر دی گئی؟ ہم بار بار کہیں گے کیونکہ نقصان بہت ہوا ہے. یہ بات پہلے کیوں نہیں کر دی گئی؟ اور فواد چوہد صاحب کو آج بتانا پڑا, لاؤڈلی یہ میسیج دینا پڑا کہ جناب دونوں طرف سے کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ رات طویل ترین نشست ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی, یہ ملاقات ہوئی. تو ذرا دوبارہ سنائیے جی فواد چوہد صاحب نے کلیئر پوزیشن. لوگوں کی خواہش ہے, بہت لوگ ہیں ان کی جو خواہشیں ہیں, میں ان کو یہ بتا دوں کہ کبھی بھی پرائم منسٹر آفس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو. اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپہ سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے سول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو. دونوں کا ایک دوسرے سے کلوز کوآپریشن ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک انتہائی قریبی رابطہ اور تعلق ہے. جی چوہد صاحب. صابر شاکر صاحب, میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ہمیں تو کوئی سپائل نہیں کرنی گیم, نہ ہم چاہتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں نا ایگری کرتا ہوں, لیکن پہلے ستے سن تو لیٹ می سے دی لیسٹ, بالکل جو بھی ان سے ایگری کر کے اور جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے مل ملا کے اے نے کیا, بی نے کیا, سی نے کیا, فلاں کر دیا, ڈمکان کر دیا. دے ہیو مس ہینڈلڈ دی سچویشن اپ ٹو دس مومنٹ. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اب چوہد صاحب یہ تو ہے اب اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں کہ اپوزیشن اس ساری صورتحال سے دیکھ رہی تھی اور کس طریقے سے وہ اپنا بالکل جی وہ کہتے تھے کہ ہر چیز تیار ہے بس ہمارے لیے. شاہد خاقان عباسی صاحب. سول اور ملٹری تعلقات کے اوپر بحث چھڑ پڑی ہے کہ ان کے تعلقات آپس میں یکساں ایک پیج پہ نہیں ہیں, کہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں نے سنا تھا ایک پیج پہ ہیں, پتہ نہیں, آپ کو بہتر پتہ ہے. ٹھیک ہے جی,
एहसन इकबाल साहब। एक ना एक दिन ये उस पेज को भी फाड़ेंगे जिसके ऊपर ये बार बार कहते हैं कि हम और इदारे एक पेज के ऊपर हैं। ये मुकम्मल चाहते हैं कि हर इदारा इनके आगे सिरनगू हो, हर इदारा इनकी डिक्टेशन के ऊपर चले, हर इदारा इनकी शहंशाहियत को कबूल करे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जी। फौज जैसा इदारा जिसको हम हर वक्त ताकतवर और मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं, और इसको हम रियासत पाकिस्तान और इसकी दिफा की ज़रूरत समझते हैं, तो जो यूनिटी ऑफ द कमांड हैं माशाअल्लाह उसकी सलाहियतों का हमारे मुल्क के उस इदारे को भी, कि शायद मोदी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान ने पाकिस्तान के इस अजीम और मुनज़्ज़म इदारे को नुकसान पहुंचाया। अब देखें इन रहनुमाओं के मुंह से मोदी जैसा नाम निकले। अब शहबाज शरीफ साहब को सुनिए। ऐसा कौमी इदारा जो कि पाकिस्तान की दफा का जिम्मेदार है, उसकी जो कुर्बानियाँ हैं वो तारीख उसकी शाहिद है। मोदी इस इदारे के वक़ार को नुकसान पहुँचाने के लिए वो काम नहीं कर सका जो कि इमरान खान नियाजी जो दिन रात यूटर्न मारते हैं, उन्होंने जिस तरीके इन नाजुक मामलात को हैंडल किया है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। बहुत शुक्रिया। जनाब चौधरी साहब। मैं ये साबिर शाकिर साहब मैं क्या देख रहा हूँ, ये 2-3 साल से जो ये मतलब है हमले कर रहे होते थे फौज की क़यादत पर और फौज पर और रियासती इदारों पर कि जी उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने धांधली करा दी, उन्होंने वो सिलेक्टेड कर दिया, पता नहीं कई नई टर्म्स और खलाई मखलूक, और अब मैं बातें इनकी बताऊँ इनके तो इन्होंने तो एकदम शेरवानियाँ और अचकने और सूट और 3 पीस और निकलवा लिए कि भाई पता नहीं क्या क़यामत आ गई है। इस तरह की सिचुएशन तो हुक्मरानों को सूट नहीं करती कि वो पैदा करें, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है फौज से। धोबी बिजी हो गया था, धोबी के पास बहुत ज्यादा ऑर्डर चले गए थे, धोबी के पास और टेलर के पास। अच्छा हाँ जी, और वो बहुत बुरा हाल था। तो रातों रात उन्होंने पीडीएम की मीटिंग बुला ली इस्लामाबाद, फिर उसका वो मुलतवी कर दी। यार वो जरा पुराना लतीफा नहीं थी, असल में 2 औरतें लड़ रही था, उन्होंने कहा ये हो गया वो हो गया, तो हाफिज साहब लंघ रहे थे, उन्होंने कहा फलाना हाफिज वो उधर ही ठहर गया, तो उनकी लड़ाई जो चलती है उन्होंने कहा हाफिज ठहरे या जावे अगर मेरी कोई जरूरत है। तो ये तो वहाँ अजीब तमाशा बना दिया इन्होंने। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनको जो भी इत्तेफाक राय हुआ है उसको आज रात से पहले उस पर एग्री करे। हमें समरियों का भी पता है, उनके रफ्तार का भी पता है, 5 मिनट का भी काम नहीं रह गया। मैं वही कह रहा हूँ कि ये बच्चों वाली बातें, आपके भी बाल सफ़ेद हो गए और मेरे भी हो गए, मैंने छुपाए हुए हैं, ठीक है ना, और 40-50 साल आपको हो गए हैं, 30 साल मुझे हो गए हैं। समरी ऐसे कैसे समरी जनाब 5 मिनट में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जब आपने अपनी मर्ज़ी का ऑर्डिनेंस जारी करना हो और अपनी फेवरेट शख्सियत को एक्सटेंशन देनी हो तो वो गश्ती मरासले के ज़रिए सब कुछ हो जाता है, और वज़रा काबीना का इजलास भी बुलवाने की ज़रूरत नहीं होती, और जो अपने काम करवाने हैं और ये जनाब वो फ़ौरन बताया जाता है कि जनाब गश्ती मरासले के ज़रिए काबीना से मंजूरी ले ली गई है। तो यहाँ पे इतना बड़ा मसला है और बताया जा रहा है कि हल कर लिया जाएगा, तो बातें तो फिर होंगी और सूरत हाल आपके बाल आपके कोर्ट में, आपने हल करना है। दूसरी तरफ मुकम्मल तौर पे सुकून है, वो अपने पेशा वाराना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, आज भी वो फील्ड में थे। तो ये सारी चीज़ें गौर तलब हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। उधर बलूचिस्तान का मामला भी जी सरगर्म है, और बल्कि कुछ देर पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ साथियों के साथ, और उन्होंने कहा कि मामला सेटल हो गए हैं और मैं 5 साल पूरे करूंगा, और अच्छे पैगामात आए हैं और सूरत हाल डिफ्यूज़ हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं असद बलोच साहब, सूबाई वज़ीर हैं, उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, क्या सूरत हाल डिफ्यूज़ हो गई, मामला ख़त्म, सुलह सफाई हो गई? लेकिन ख्वाहिशात और ख्वाब देखने में कोई कैद बंद नहीं है। अभी तक हमारे 14 बंदे इंटेक्ट हैं। आज हमारी 1 बजे मीटिंग हुई है
اور میٹنگ میں ہمارے سارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور ہم انشاءاللہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. اور جام صاحب بہت سے چیزوں پہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کیا کہ یہ آئیں گے ٹوٹیں گے. 1 مہینے سے ان کے گھروں میں چکر لگا کے ایک بندہ بھی نہیں ٹوٹا. تو میرے خیال میں ایسی خواہشات رکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو مومنٹ لے کے گئے ہیں اس کو آخری حد تک انشاءاللہ جو کامیابی ہے ہم وہاں عبور کریں گے انشاءاللہ. فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ. اور گورنر بلوچستان اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، وہ ان کو گرانے کے لیے آئے ہیں یا ان کو بچانے کے لیے؟ نہ، گورنر بلوچستان ظاہر ہے بلوچستان میں وفاق کا نمائندہ ہے، اس کے ساتھ ضرور صلاح مشورہ ہوگا. وزیر اعظم پاکستان نے ان کو بلایا ہے، پورے حالات واقعات کی وہ سننا چاہتے ہیں ان کو. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ حقائق کی بنیاد پہ زمینی جو حقائق ہیں گورنر صاحب وہ سب چیز وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے. اور وزیر اعظم چونکہ ملک کا وزیر اعظم ہے، بلوچستان میں ہمیشہ آئے ہیں، بلوچستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ اس معاملے میں جو ہم منہ کر رہے ہیں ہمیں ساتھ دے گا. ہم یہی توقع رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو مداخلت نہیں کرے گی، تو کوئی فورس نہیں کرے گی. یہ کب اجلاس ہے جی تحریک عدم اعتماد کے لیے؟ یہ 20 تاریخ کو ہوگا انشاءاللہ. 20 تاریخ کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تحریک عدم اعتماد برقرار ہے اور آپ کے خیال میں اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا؟ پہنچائیں گے انشاءاللہ، مضبوطی کے ساتھ پہنچائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال آج رائٹ لیفٹ میں کچھ رہنما دیگر بھی بیٹھے تھے، تو وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے تھے؟ ان کو کوئی پیغام دیا؟ لیکن صابر صاحب یہ شروع میں کہہ رہے تھے کہ آپ خود استعفیٰ نہیں دے رہے، ہم سے استعفے کی ڈیمانڈ کر رہے ہو. ہم نے استعفیٰ بھی دے دیا، اس کا یہ خواہش پورا کر دیا کہ ایسی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ 14 بندے نہیں ہیں، یہ 7 بندے ہیں، کچھ لیڈیز ہیں، ہم نے ان کو توڑ دی ہے، یہ ہمارے کیمپ میں آ کے شامل ہوئے ہیں. لیکن کل جو 14 بندوں نے سگنیچر کے ساتھ جو نو کانفیڈنس موشن جمع کیا، یہ تو سارے چیزیں ایک حقیقت ہے. ان کی جتنی بھی تجزیات تھے، جتنے بھی خواہش تھے، سارے غلط بیانی تھی. وہ خواہش تو رکھ سکتے ہیں کہ آخری ٹائم پہ میں دیکھ لوں گا، جب ووٹنگ شروع ہوگی، جب دروازے بند ہو گیا اسمبلی کے تو لوگ نکلنا شروع ہوں گے، میں بچ جاؤں گا انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، وہ امید بھی رکھے، امید پہ کوئی قید و بند نہیں ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیم جو ہمارے ساتھ ہے، یونائٹڈ گروپ، میں ان کو ناراض گروپ نہیں کہتا ہوں، یونائٹڈ گروپ، یہ بالکل اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں. آج 1 بجے ہمارا میٹنگ ہوا، سارے اپنی جگہ موجود تھے. جان صاحب شکست تو ان کی مقدر ابھی بن گئی ہے، بہتر یہی تھا کہ عزت کے ساتھ وہ جاتے. آنے والے وقت میں حالات ہیں، اس کی عمر اتنی بڑی نہیں ہے، آنے والے وقت میں شاید ان کو کئی چانس ملے. گورنمنٹ چلانے کا سلیقہ ہم اس کو سکھا رہے ہیں مستقبل کی خاطر. جی چوہے صاحب. نہیں، اسد بلوچ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ ابھی تک ان کے ساتھ وزیر تھے، تو 3 سال میں جام کمال نے ایسا کیا خرابی کی ہے کہ وہ اب آپ ان کو ہر صورت میں ہٹانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم ابھی تک ان چیزوں پہ نہیں جا رہے ہیں. کل سے بہت سے پروگرام ہوئے، ہم ایک دائرے میں رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں. اگر بات ہم کرنا شروع کریں تو بہت سی چیزیں ہیں. ہم اگر بنڈورا بکس کھولنا چاہیں تو بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی حیرانگی ہوں گی، ایسے چیزیں ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن ہم جانا نہیں چاہتے ہیں اس پہ. ہم آئینی تقاضوں کی دائرے میں رہتے ہوئے سارے چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیں، وہ کہتے ہیں، خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 25 بندے ہیں. کل انہوں نے یہی کہا، آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں. 25 بندے تو بلوچستان اسمبلی کی میجارٹی تو نہیں ہوئے، 33 بندوں کی ضرورت ہے. یہ 25 بندے جو اس کے پاس ہیں، پھر اخلاقی طور پہ ان کو تو جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ اسد بلوچ صاحب. اب ذرا دلی کے اپوزیشن پی ڈی ایم اس تبدیلی کو یا اس موو کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے لوٹ پیچھے کی طرف گردش ایام تو. مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنائیے جی. ان کے اپنے لوگوں نے جو بغاوت کی ہے
ان سے گمبھیر صورتحال وہاں سے بنی اور ظاہر ہے اس کو فائدہ اپوزیشن اٹھائے گی. اب ذرا قمر زمان قاہرہ صاحب کو سنوائیے پاکستان پیپلز پارٹی. جب بھی پاکستان میں کوئی اس طرح کی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، اس طرح کی تبدیلیاں ہوئی ہیں، تو اکثر اس کا آغاز بلوچستان سے ہوا ہے، اور بلوچستان سے جب یہ معاملہ چلا ہے تو اس کے اندر اتحادیوں کے اندر دراڑیں ہیں، وہ بھی ناراضگیاں ہیں، اور حکومت کو بلوچستان سے ہونے والے اس لہر کا مقابلہ کرنا شاید مشکل ہو جائے. مشکل ہو گئے اور تبدیلی کا آغاز بلوچستان سے ہوتا ہے. نبیل گبول صاحب مزید کلیئرٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. شروعات بلوچستان سے نظر آ رہی ہے، عوام کی آ رہا ہے بلوچستان کی حکومت جائے گی، اس کا افیکٹ جو ہے وہ وفاق میں پڑے گا. احسن اقبال صاحب. یہ حکومت تو بڑی کمزور پچ کے اوپر ہے، یہ تو اتحادیوں کے سر کے اوپر ہے. حکومت کو نکالنے کے لیے عوام کے پاس جائیں، دباؤ بڑھائیں، ان کے اتحادیوں کو مجبور کریں کہ وہ ان کا ساتھ چھوڑیں تاکہ ملک کے اندر ایک نئے الیکشن کا راستہ نکل سکے. یہ مرکزی حکومت کی بات کر رہے تھے کہ نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. محمد زبیر صاحب. پریشر اتنا ڈالنے کی بات ہو رہی ہے کہ خود عمران خان صاحب یہ سمجھیں کہ اس وقت سب سے اچھا یہی ہوئے گا کہ اسمبلیز کو ڈیزالو کریں اور واپس عوام کے پاس جائیں. اور میں یہ بتا دوں کہ یہ بہت پاسبل ہے، بہت زیادہ پاسبل ہے. بہت زیادہ پاسبل ہے کیونکہ ایک ڈس انفارمیشن وزیر اعظم عمران خان تک بھی پہنچائی گئی تھی اور وہ بھی ملتی جلتی تھی، تو جس کے بعد مزید معاملات خراب ہوئے. اس لیے کہتے ہیں کہ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو چیک کر لیا کریں کہ کوئی فاسق اور فاجر تو نہیں خبر لے کے آیا. اور یہ سارے آپ کے پاس انٹیلیجنس ادارے موجود ہیں، تو ان سے بھی پوچھ لینا تھا کہ آپ کو جو بتایا جا رہا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے. ایک بریک، اور بریک کے بعد کچھ اور خبریں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے بلوچستان کی صورتحال سنی، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب وزیر اعظم کی تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن چوہے صاحب ابھی بریک میں ایک مجھے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ رولز آف پروسیجر کی جو بات کر رہے ہیں اور جو قانونی طریقے کی بات کر رہے ہیں وہ ہے جی کہ پہلے تو تھا روٹین میں اپوائنٹمنٹس ہو جاتی تھیں اور پرائم منسٹر ہی کر دیتے تھے. کسی وزیر صاحب نے، اب پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، کسی وزیر صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ تو کیبنٹ کے پاس آنی چاہیے تھی سمری، تو کیبنٹ اپروو کرے گی کیونکہ گریڈ 20 اینڈ ابو جتنی بھی پوسٹنگز ہیں وہ کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے. تو وہ یہاں سے پھر مزید کوئی کنفیوژن پیدا ہوئی. بقول ایڈیشنل سیکرٹری صاحب جو کہ وزارت دفاع میں بھی تعینات رہ چکے ہیں، تو اتنا لنگر ہونے والا نہیں تھا. تو چوہے صاحب یہ اگین میں کہوں گا کہ اس طرح کی قیاس آرائیاں اور اس طرح کا کیوس، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جی نہیں، یہ جو بھی مشورے دے رہا غلط ہے. وہ 1951 کے جو رولز ہیں آرمی کے اس کے تحت ہے. جتنے بھی لیفٹنٹ جنرلز ہیں یا اباب، وہ ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ آرمی چیف یعنی کمانڈنٹ چیف یا جو بھی اس کے عہدے کا نام ہے وہ کرے گا. تو یہ ابھی تک تو اس کو چینج نہیں کیا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں اس میں کوئی فائدہ نہیں. وہ تو شیروانیاں اور اچکنے سلواتے پھر رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اس کا بھی جواز کوئی نہیں. اچھا، احسن اقبال صاحب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے نا وہ آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کر دیں. ایک ڈی نوٹیفائی کا اور ایک وہی جنرل زبیر کو اختیارات دے دیں، چیئرمین کو اختیارات جو ہیں وہ شفٹ کر دیں. ایسا کچھ ہو چکا ہے. اور بھی ناظرین بہت ساری خبریں موجود تھیں اسی سے متعلق، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।